السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو دا زارا ڈیفینس۔ فرینڈس، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان ملٹری اکیڈمی کی تاریخ اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کا قیام کس طرح عمل میں لایا گیا۔ فرینڈس، اگر پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے تو بھارت کے برعکس پاکستان کو زمین کے ٹکڑے اور مسائل کے سوا کچھ نہیں ملا۔ 1947 کی پارٹیشن کے بعد بہت کچھ بھارت کے حصے میں آیا جن کا وجود زیادہ تر بھارت میں تھا، جن میں زیادہ تر فوجی ساز و سامان، فیکٹریز اور ٹیکسٹائل تھی۔ اگر ہم فوج کی ساز و سامان اور اثاثات کی بات کریں تو 100% میں سے 10% پاکستان کو ملا اور 90% کو بھارت نے ہڑپ لیا۔ اسی میں سب سے عام اور بنیادی فوجی ادارہ جہاں پر فوج کے مستقبل کے افسران کی تربیت کی جاتی ہے، ہم بات کر رہے ہیں انڈین ملٹری اکیڈمی کی، جو بھارت کے شہر دہرادون میں 1932 کو برٹش راج نے قائم کی۔ اگرچہ انڈین ملٹری اکیڈمی پاکستان اور بھارت کا مشترکہ ورثہ تھا، لیکن اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح اور سر لیاقت علی خان کو پاک فوج کے کچھ سینئر افسران نے یہ مشورہ دیا کہ انڈین ملٹری اکیڈمی میں کیڈٹس کی برین واشنگ اور بلیک میلنگ کا خطرہ ہے۔ اس سنگین خطرے کے پیش نظر قائد اعظم محمد علی جناح نے سر لیاقت علی خان کو انڈین آرمی کے کمانڈر ان فیلڈ مارشل سر کلوڈ سے ملنے کا حکم دیا، جس میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے قیام کا بندوبست تھا۔ لیاقت علی خان دلی پہنچے اور سر کلوڈ سے ملنے ان کے دفتر GHQ گئے۔ جب سر لیاقت علی خان نے سر کلوڈ سے پاکستان ملٹری اکیڈمی کے قیام کی بات کی تو سر کلوڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے فوجی افسران ایک اکیڈمی میں تربیت نہیں لے پائیں گے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے قیام کے لیے سب سے سینئر اور قابل افسر کا انتخاب کیا جانا تھا جو نئی پاکستان ملٹری اکیڈمی قائم کرے اور اس کی قیادت کرے، اور اس افسر کی سلیکشن سر کلوڈ نے ہی کرنی تھی۔ لہٰذا سر کلوڈ نے سر فرانسس انگل کا انتخاب کیا۔ فرانسس انگل ایک بہت ہی قابل اور سینئر کمانڈر آفیسر تھے برٹش آرمی کے۔ سر فرانسس انگل اس عظیم کام کے لیے بہت ہی زیادہ موزوں اور فٹ آدمی تھے۔ سر فرانسس انگل اس وقت GHQ دلی میں تعینات تھے جب انہیں سر کلوڈ کی طرف سے پاکستان ملٹری اکیڈمی قائم کرنے کا حکم ملا، اور 11 اگست 1947 کی شام کو فرانسس انگل کی زندگی میں ایک نیا باب کھل گیا۔ 12 اگست 1947 کی صبح سر فرانسس انگل GHQ دلی پہنچے سر کلوڈ سے ملنے، تو وہاں پر سر لیاقت علی خان بھی موجود تھے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے قیام پر مختصر گفتگو ہوئی اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کے قیام کے لیے سر فرانسس انگل کو بریگیڈیئر کا رینک ملا۔ معاہدے کے مطابق سر فرانسس انگل کا پاکستان آرمی میں سروس کا دورانیہ اس وقت تک ہوگا جب تک نئے قائم کی گئی پاکستان ملٹری اکیڈمی سے مستقل بنیادوں پر باقاعدہ سے اعلیٰ تربیت یافتہ نوجوان آفیسر شروع نہیں ہو جاتے۔ ذمہ داری ملنے کے بعد سر فرانسس انگل 13 اگست 1947 کو اپنی جیپ میں راولپنڈی کے لیے دلی سے روانہ ہوئے، اور ایک طویل سفر جو 670 کلومیٹر کے فاصلے پر محیط تھا، دلی سے لے کر راولپنڈی ہیڈ کوارٹر تک، راستے میں 8 چوٹیوں میں سٹے کر کے 16 اگست کی شام کو راولپنڈی پہنچے۔ 17 اگست کی صبح کو آرمی ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ کر دی اپنے آنے کی۔ چند دنوں کے بعد سٹاف میٹنگ ہوئی اور اس سٹاف میٹنگ کی صدارت خود پاکستان آرمی کے اس وقت کے کمانڈر ان چیف سر فرینک میسروی نے کی، اور اس میٹنگ کے دوران یہ اعلان کیا گیا کہ سر فرانسس انگل پاکستان ملٹری اکیڈمی کے سرکاری طور پر بریگیڈیئر رینک کے کمانڈنٹ ہوں گے۔ تمام تر تفصیلات پر غور کرنے کے بعد بریگیڈیئر فرانسس انگل کو حکم ملا کہ ایک ایسی اکیڈمی کی منصوبہ بندی کرے جس میں اس وقت کے تمام ضروریات کے مطابق 4 کمپنیز پر مشتمل ایک بٹالین اور تربیتی نصاب 2 سال کے دورانیے پر مشتمل ہو۔ اس کے علاوہ بریگیڈیئر فرانسس انگل کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ انڈین ملٹری اکیڈمی سے نامکمل تربیت لے کر آنے والے تمام 66 پاکستانی کیڈٹس کی تربیت کا بھی فوری طور پر انتظام کیا جائے، اور ان کیڈٹس کو فوری طور پر تربیت دے کر پاکستان آرمی میں کمیشن عطا کی جائے۔ یہ وہ عظیم چیلنج تھا جسے بریگیڈیئر فرانسس انگل نے خوشی خوشی قبول کیا۔ ملٹری اکیڈمی ایک بہت ہی پیچیدہ اور ٹیکنیکل قسم کا ادارہ ہوتا ہے جس کے قیام کے لیے وسیع گراؤنڈ، وسیع عمارت، تربیت یافتہ عسکری سٹاف اور وسیع تربیتی سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ شروع ہی سے بریگیڈیئر فرانسس انگل کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ جس طرح چاہے اپنا راستہ نکالے۔ چنانچہ نئی ملٹری اکیڈمی قائم
کرنے کے لیے جگہ کا انتخاب کرنا، سٹاف کا اصول اور تربیت انصاف سب کچھ ہی بریگیڈیئر فرانسس انگل کی ذمہ داری تھی۔ سب سے پہلے پاکستان ملٹری اکیڈمی کے لیے موزوں جگہ کا انتخاب کرنا تھا۔ بریگیڈیئر فرانسس انگل پاکستان بننے سے پہلے بہت بار ایبٹ آباد آ چکے تھے۔ 1853 میں برطانوی ایڈمنسٹریٹر جیمز ایبٹ کے نام سے منسوب ایک چھوٹا اور خوبصورت شہر ایبٹ آباد سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر کاکول کا ایک مقام ہے۔ کاکول کی چھاؤنی کو 1853 میں برٹش آرمی کے لیے بنایا گیا، جو آرمی ٹریننگ اسکول کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ بریگیڈیئر فرانسس انگل نے ہیڈ کوارٹر سے چیک کیا کہ کاکول چھاؤنی خالی ہے یا اس پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے۔ جب بریگیڈیئر فرانسس انگل کو ہیڈ کوارٹر کی طرف سے یہ خبر ملی کہ کاکول چھاؤنی بالکل خالی ہے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس وقت بریگیڈیئر فرانسس انگل اپنی جیپ میں بیٹھ کر چابی گھمائی اور سیدھا کاکول چھاؤنی جا پہنچے۔ کاکول چھاؤنی پہنچنے کے بعد بریگیڈیئر فرانسس انگل کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ ایک تو کاکول چھاؤنی بالکل محفوظ ہے اور دوسری بڑی بات یہ کہ کاکول چھاؤنی میں زیادہ تر سہولیات موجود ہیں جس کے لیے انہیں ضرورت تھی۔ لہٰذا بریگیڈیئر فرانسس انگل نے GHQ راولپنڈی واپس پہنچ کر کاکول چھاؤنی کے حق میں ایک رپورٹ تیار کی اور یوں کاکول ٹریننگ اسکول کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ جگہ کے انتخاب کے بعد جب عملی طور پر کام شروع ہوا تو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے عملی وجود کے بعد جنوری 1948 میں پہلا کورس شروع کیا گیا، جس میں پاکستان ملٹری اکیڈمی پرانے کیڈٹس کو کورس کا کام دیا گیا اور 20 جنوری سے اس کورس کی تربیت شروع ہوئی۔ 25 دسمبر 1948 پاکستانی تاریخ میں ایک یادگار دن تھا جب پاکستان ملٹری اکیڈمی کی پہلی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ پاسنگ آؤٹ وہ کیڈٹس ہوئے جو انڈین ملٹری اکیڈمی سے اپنا فرسٹ ٹرم اور سیکنڈ ٹرم مکمل کر کے آئے تھے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کی پہلی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی صدارت اس وقت کے گورنر جنرل خواجہ نظام الدین نے کی تھی۔ پہلی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں 66 کیڈٹس پاس آؤٹ ہو کر پاک فوج میں کمیشن ہوئے۔ 1950 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کی دوسری پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی اور یہ وہ یادگار پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی جس میں میجر عزیز بٹی شہید نے نمایاں کارکردگی سے اعزازِ شمشیر حاصل کیا، جسے سوٹ آف آنر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی سال معاہدے کے مطابق بریگیڈیئر فرانسس انگل بھی پاکستان ملٹری اکیڈمی سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ بریگیڈیئر فرانسس انگل 1997 تک پاکستان ملٹری اکیڈمی کے ساتھ رابطے میں رہے۔ بریگیڈیئر فرانسس انگل بہت بار پاکستان آ چکے تھے اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کے وزٹ بھی کیے۔ 1997 میں آخری بار جب پاکستان آئے تو انہوں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ پر اپنی خطاب میں کہا کہ میں اس مقام پر بہت تقاریر کر چکا ہوں۔ 1947 پاکستان ملٹری اکیڈمی کے قیام سے لے کر 1951 کی دوسری پاسنگ آؤٹ تک پاکستان سے گہری وابستگی رہی اور یہ رشتہ آج بھی ہے۔ فرینڈز، اس میں کوئی شک نہیں کہ بریگیڈیئر فرانسس انگل ایک بہت ہی عظیم انسان تھے۔ انہوں نے مشکل اور نامناسب حالات میں پاکستان ملٹری اکیڈمی قائم کرنے کا کارنامہ سر انجام دیا اور اپنی زندگی کے آخری لمحات تک پاکستان کے ساتھ مخلص رہے۔ ایسے عظیم ہیروز کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اس ویڈیو کی دوسری قسط میں، تب تک اللہ حافظ۔